لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی قرأت فرماتا سید رئیس احمد اظہار الحسن اکبر علی اصغر علی مولوی تقی رضا چندہ بیگم میاں جانی زینت رئیس احمد شبنم رئیس احمد حسن علی روشن آرا مریم عذرا بانو نفیس بانو سید سراج کریمہ بی سجاد علی زاہدہ علی بنت اسماعیل بیگ منظور احمد قمر جہاں اختر حسین عباسی بیگم بنت اسرار حسین محمدی محمد عسکری ابن نادر صاحب جعفری بیگم بنت سید حسین کاظمہ بیوی بنت سید ارشاد حسین کاظمہ بیوی بنت سید ارشاد حسین نیز جملہ مرحومین مرحومات اور وہ تمامی افراد جنہوں نے ان مجالس اور اس جلوس کے انعقاد میں دام درہم و سفر میں کسی بھی عنوان سے مدد کی ہے ان تمام مرحومین و مرحومات کی عزت کے ساتھ صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اداکارہ نے مظلوم کربلا معزز سامعین اس عزا خانے کے اس عشرہ مجالس کی آج کی آخری مجلس اور الحمدللہ اس عشرہ مجالس میں اپنا 55واں سال بارگاہ امام علیہ السلام نے اپنی عزاداری کو پیش کر کر اپنے آج اس آخری مرحلے میں اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. بعد مجلس جلوس کی شکل میں ہمراہ وارث اعلیٰ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی خدمت میں انشاءاللہ پرسہ پیش کریں گے.
اور کب اس لیے کہ میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ افراد جو میری آواز سن رہے ہیں اور اذاخانے میں تشریف لا سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں، اور جو نہیں آ سکتے میرا ان کی مجبوری ہے۔ ایک سوال ہوگی گا محمد والے قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 جس کی آخر کی 2 آیتوں کو سرمانِ کلام قرار دیا اس عشر مجالس کے لیے، کہ جہاں خداوند متعال نے دین کا خلاصہ اور یہ مختصر انداز سے اگر کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے تو ان 2 آیتوں میں خداوند متعال نے اس پورے دین کے جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے اس دین کا خلاصہ بیان کیا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی جو خیر، نیکی، اچھائی تم کرو گے اس کا صلہ، اس کا ثواب عند اللہ محفوظ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو برائی، جو فتنہ، جو فساد، جو شر اگر تم نے پھیلایا ہے تو اس کا عذاب اور اس کی سزا کو بھی برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہنا۔ یہ وہ دین کا خلاصہ تھا جو قرآن نے ان 2 آیتوں میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، وہ دہرانا مقصود نہیں ہے کہ صرف ان 2 آیتوں کو آنے والے نے سنا اور سننے کے بعد جب واپس گیا تو رسول اللہ نے کہا رجع فقیہا، یہ جو پلٹا ہے در حقیقت فقاہت کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ابھی کچھ گھنٹے کچھ وقت پہلے یہ مسلمان ہوا ہے، ابھی تعلیمات قرآن کو اس نے حاصل نہیں کیا، صرف قرآن کی اس سورہ اور اس سورہ میں بھی ان 2 آیتوں کو اس نے بغور مطالعہ کیا اور ان 2 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آپ نے اسے یہ سند دے دی کہ وہ کوئی معمولی نہیں بلکہ فقیہ بن کر واپس جا رہا ہے۔ یعنی در حقیقت اشارہ اس بات پر ہے کہ اگر پورا قرآن پڑھ بھی لو لیکن اگر قرآن کی معنویت، حقیقت، روحانیت کو نہ سمجھ سکے، حقیقت قرآن کو نہ درک کر سکے تو اس پورے قرآن کے پڑھنے کا شاید وہ فائدہ نہ ہو جو فائدہ اس 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد اب یہ بندہ جو یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر یہی دین ہے تو میں دین کو سمجھ چکا ہوں کہ ہر اچھائی کا صلہ ملنے والا ہے، ہر برائی کی سزا ملنے والی ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا اگر یہ مختصر دین کو میں سمجھتا ہوں اس سے اختصار شاید نہ ہو کہ جو قرآن نے ان 2 آیتوں میں بیان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے، کسی بھی معصوم کی زندگی، حتیٰ جناب آدم سے لے کر رسول آخر تک سب کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے، ہر ہادی، ہر نمائندہ خدا نے اسی بات پر اپنی قوم میں زور دیا کہ دین کی پابندی کرو، اس لیے کہ اگر دین کے قوانین کی پابندی نہیں کرو گے تو جو کامیابی تمہیں اللہ دینا چاہتا ہے، جس مقام اور منزلت پر خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا بار بار آپ قرآن مجید اگر اٹھائیں تو قرآن نے بار بار آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ پر ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، جو یہ بار بار پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں جب تک ساتھ نہیں لوگے اس وقت تک کامیابی ہاتھ نہیں آنے والی۔ لہذا زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ دین کی مکمل پابندی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ دین صرف نماز پڑھنے میں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے میں ہے، نہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اجتماعیت سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کی کوئی الگ کوئی زندگی ہم سوچ رہے ہیں۔ بس ہم نے یہ سمجھا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لیا، دین کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، بہت آگے بڑھے، ہم نے حج کر لیا، بس ختم ہو گئی دین کی کہانی۔ جبکہ دین، میں نے کہا کہ دین نام ہے طرز زندگی کا، دین نام ہے سلیقہ زندگی کا، دین نام ہے ان قوانین کے مجموعے کا کہ جو میری زندگی کے ہر شعبے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی مرحلہ ہو، سیاسی مرحلہ ہو، اجتماعی مرحلہ ہو، اقتصادی مرحلہ ہو، جس شعبے کو بھی آپ اٹھائیے، دین وہاں پر اپنا قانون آپ کی خدمت میں پیش کرے گا اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس قانون کی پابندی بھی کریں۔
کیونکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم تمہارے کریٹر ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہی فلسفہ بھی ہے احکام خمسہ کا۔ اس لیے کہ میں مستقل 9 دنوں سے آپ کی خدمت میں جو بات بیان کر رہا ہوں کہ دین نام ہی مجموعہ ہے کس چیز کا؟ عقائد کا، احکام کا اور اخلاق کا۔ اگر ان تینوں سے چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، تین ہی چیزوں کے اندر پورا دین سمٹا ہوا ہے، یا تو اس کا تعلق عقائد سے، یا اس کا تعلق احکام سے، یا اس کا تعلق اخلاق سے، یعنی یہ سارے مرحلے جو ہے وہ دین کے اس تینوں چیزوں میں شامل ہے۔ ایک سلوات دیجیے گا محمد والے۔ لہٰذا جب احکام کے بعد میں جانے آپ احکام میں جو وہ احکام خمسہ کی صورت میں، چاہے واجب ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے وہ مکروہ ہو، چاہے وہ مباح ہو، ان پانچوں کے سلسلے میں جب آپ بررسی کریں گے، تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، تو یہ بات نکل کر آئے گی کہ جو سب سے زیادہ چیز انسان کے لیے مفید تھی اللہ نے اسے واجب قرار دیا، جو چیز سب سے زیادہ انسان کے لیے نقصان تھی اللہ نے اسے حرام قرار دیا، وہ چیز جس میں جو ہے وہ زیادہ فائدہ تھا، نقصان کم تھا، اللہ نے اسے مستحب قرار دیا، وہ چیز جس میں نقصان زیادہ تھا، فائدہ کم تھا، اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا، جہاں فائدہ اور نقصان مساوی تھا اللہ نے جو ہے اس کو مباح قرار دیا۔ یہ ہے احکام خمسہ کا خلاصہ، یعنی ان پانچوں مرحلوں میں اگر آپ غور کریں تو پانچوں مرحلوں میں خدا کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، یہ پانچوں چیزیں جو رکھی گئی ہیں ان میں فائدہ میرا ہے یا نقصان میرا ہے۔ لہذا اللہ نے جتنی بھی دین کی جو ذمہ داریاں رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں حج کر لوں گا تو خدا کی خدائی میں ایک درجہ اضافہ ہو جائے گا، پوری کائنات بھی جو اس کے سامنے سجدہ رہ جائے تو اس کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، پوری خدائی ہے، پوری کائنات یہ طے کر لیں گے ہم اس کا سجدہ نہیں کریں گے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ جتنا بھی فائدہ اور نقصان ہے وہ بندے ہی کا ہے، اور جتنا جلدی بندہ اس چیز کو سمجھ لے اتنا اس کے لیے زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ایک سوال بھیجیے گا محمد والے۔ لہذا بار بار جو تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کی ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے، چاہے وہ عقائد کا مرحلہ ہو، عقائد کا مرحلہ ہو، احکام کا مرحلہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا مرحلہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ عقائد کے مرحلے میں تو بڑی پختگی اختیار کر لی لیکن اخلاق کے مرحلے میں زیرو کوئی بات نہیں چل جائے گا، نہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو عقائد کے مرحلے میں مضبوط بنایا ہے ویسے اخلاق کے مرحلے میں بھی مضبوط بننا ہے، ویسے ہی احکام کے مرحلے میں آپ کو مضبوط بننا ہے، عملی منزل میں بھی آپ کو مضبوط بننا ہے۔ صرف جو ہے وہ عقیدہ رکھنا، گرچہ علماء تو کہتے ہیں وہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو آپ کو عمل کی دعوت نہ دے، یہ عمل کی کمزوری ہے جو انسان عمل کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، ورنہ اگر یہ عقیدے کی کمزوری ہے جو عمل کی طرف نہیں بڑھ رہا، ورنہ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا خدا پر یقین ہو اور میں عملی منزل میں خدا سے بے ایمانی اور خدا کے سلسلے سے جو ہے وہ بدی گمان ہوتا ہوا نظر آؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال دیجیے گا محمد۔ تھوڑا سا آگے تشریف لیں، ایک سوال دیجیے گا۔ اس لیے کہ آخر میں مسائل کے عزیزان گرامی، یہ میں مستقل آپ کی خدمت میں باتیں بات کر رہا ہوں، مختلف ائمہ کی زندگی سے آپ کی خدمت میں باتوں کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنا اور جتنا جلدی بندہ سمجھ لے کہ دین کا ہر عمل میرے لیے مفید ہے، اگر میں اخلاق کی منزل میں، احکام کی منزل میں، عقائد کی منزل میں جتنا اپنے آپ کو سنوارتا چلا جاؤں گا اتنا مقرب بارگاہ الہی بنتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے کہ قرآن نے صاحب لفظوں میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے، وہی محترم ہے، وہی صاحب عزت ہے، وہی صاحب کرامت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی پرہیزگار یعنی واجبات کا پابند ہے، حرام سے پرہیز کرتا ہے، یعنی دین کا پابند ہے۔ اور اس مرحلے میں نے کہا کہ جتنا دین کی پابندی ہوتی چلی جائے گی اتنا جو ہے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے صرف کتاب کی شکل میں دین نہیں بھیجا ہے بلکہ پریکٹیکلی عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو معصومین کی شکل و صورت میں ان شخصیتوں کو بھی دنیا میں بھیجا ہے کہ ان کا عمل دیکھو کہ کس طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں، کس طریقے سے بارگاہ الہی میں یہ عبادت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، کس طریقے سے بارگاہ الہی میں یہ بقیہ جو دین کے تقاضے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیا ہوگا۔ اگر ان تک تو بہرحال وہ معصوم شخصیت اگر ہو سکتا ہے تو یہ کہہ کر بن جائے وہ تو معصوم تھے، ہم سے ہماری ان کی کیا برابری ہوگی؟
تو ان کے جو اصحاب تھے، جن شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی ہے، کم سے کم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو. ان کے سلسلے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر معصوم، ارے وہ تو معصوم تھے، وہ تو کم سے کم آپ جیسے تھے، غیر معصوم تھے. تو کم سے کم ان تک تو پہنچا جا سکتا ہے کہ جہاں معصومین نے ایسے اصحاب کی تربیت کی، کہ جہاں محمد ابن مسلم جیسی شخصیت، جناب زرارہ جیسی شخصیت، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، ان جیسی شخصیتیں، کہ جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اگر دین کو ختم کر دیا جائے تو محمد ابن مسلم جیسی شخصیت جو ہے وہ دین کو دوبارہ زندہ کر دی. آپ سوچیں لمحے کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا آخر، دین میں اپنے آپ کو کیسا رچا بسا لیا کہ امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دین کو مٹا دیا جائے تو یہ دوبارہ دین کو زندہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کے اندر اپنے آپ کو رچا بسا لیا تھا. ان کے ایک سانس میں در حقیقت دین کی جو ہے وہ استشفام کو کیا جا سکتا ہے، دین کا استشفام کیا جا سکتا ہے. اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو دین میں رچا بسا لیا تھا. جناب زرارہ کی شخصیت دے دیجیے نا، الہ ماشاء اللہ. حتیٰ کہ ابھی جو کچھ دن پہلے آیا ہے جناب ہشام، اس کے لیے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ وبیدہ، یہ ہمارا ناصر ہے، یہ ہمارا مددگار ہے، جس نے ہماری مدد کی ہے زبان سے، ہاتھ سے، قلب سے. اور دیگر اس نے کیا ایسا کیا کہ امام معصوم یہ کہہ رہا ہے. اور آپ سوچیں لمحے کے لیے کہ اگر بز میں امام میں بزرگان بیٹھے ہوں، بزرگ صحابی بیٹھے ہوں، اور ہوا بھی یہی ہے کہ سارے بزرگ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ہشام ابھی نوجوان ہے، 22-23 سال کا سن ہے، داخل ہوئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام، ہشام نے چاہا کہ میں پیچھے بیٹھ جاؤں. امام نے کہا ہشام نزدیک آؤ، اور نزدیک اتنا بلایا کہ امام نے اپنے پاس بٹھایا. تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں پر یہ بات گرا گزری کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، ایک نوجوان کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں پر بٹھا رہے ہیں. اور باقاعدہ یہ جملہ بھی امام نے کہا کہ ھذا ناصرنا، یہ ہمارا ناصر ہے، یہ ہمارا مدد کرنے والا ہے، جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلب سے جو ہماری مدد کرتا ہے. اور آپ سوچیں کہ امام صادق جس بز میں بیٹھے ہو، کیا وہاں کسی کو یہ مجال ہے، کسی کی ہمت ہے کہ وہ زبان کھولے، لب کشائی کرے؟ لیکن اگر امام معصوم جناب ہشام سے کہا کہ ہشام ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ والا واقعہ تم سناؤ جس میں فلاں صاحب نے جو ہے وہ امامتی کا انکار کر دیا تھا کہ امامت کی ضرورت ہی نہیں، تم کیسے اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا، تم نے ذرا ہم کو سناؤ. کہ مولا آپ کی موجودگی میں زبان کو کھولنا میرے لیے مناسب نہیں کہا، نہیں ہم خود کہہ رہے ہیں. آپ سوچیں امام معصوم اگر کسی سے کہے کہ تم سناؤ تاکہ ہم کیف اور لذت محسوس کریں، تو جناب ہشام معرفت کی کس منزل پر رہے ہوں گے. تو مولا آپ کا حکم ہے لہذا بیان کر رہا ہوں. میں ایک جگہ سے گزرا، وہاں کے لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں جو عالم صاحب ہے وہ جو امامت کی منکر ہے، امامت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ امامت کا سلسلہ کہاں سے شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے چلو. بہت بڑے مناظر تھے جناب ہشام. پہنچے اور پہنچنے کے بعد اجازت طلب کی کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کوئی سوال کروں. کہاں بالکل، ہم تو بیٹھے ہی اسی لیے کہ آپ سوال کریں، اس کا جواب دے. ٹھیک، تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس زبان ہے؟ بڑی حیرت ہے کہ یہ کون سا سوال ہے کہ زبان کا زبان ہے، کیا اس سے کرتے کیا ہے؟ اور زبان سے میں چیزوں کا مزہ چکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مثلا وہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیسی ہے، اس کا مزہ لیتا ہوں. اچھا ٹھیک. آپ کے پاس آنکھ ہے؟ کہاں آنکھ ہے؟ تو اس کا کیا کام ہے؟ کہ آنکھ کا کام جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے، رنگوں کے اندر امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے، کون سفید ہے کون کالا ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر امتیازات پیدا کرتی ہے روشنی کا. اچھا ٹھیک. کان ہے آپ کے پاس؟ کان بھی ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہ آواز کو سنتے ہیں، تشخیص دیتے ہیں کہ کس کی آواز ہے، کیا ہے، آواز کا بھاری پن، آواز کا ہلکا پن، یہ ساری چیزیں جو ہے کان محسوس کرتا ہے. ہاتھ ہے؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ اس سے چیزوں کو چھوتے ہیں، اس سے چیزوں کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. سلام علیہ محمد والے امام علیہ جناب ہشام کہتے ہیں اچھا بتائیں آپ کے پاس دل بھی ہے؟ اسی باتیں کر رہے ہیں. دل نہیں ہے کیسے دل نہ رہے گا آدمی کا؟ اچھا یہ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ جب یہ اعضاء و جوارے، یہ جو حواس خمسہ ہیں، جب یہ مشکوک ہو جاتے ہیں، کسی شبہات میں پڑ جاتے ہیں، کسی شبہ میں یہ اپنے آپ کو فیصلہ نہیں لے پاتے کہ کیا کروں. اب نہ آنکھ فیصلہ لے پا رہی ہے، نہ کان فیصلہ لے پا رہا ہے، نہ زبان فیصلہ لے پا رہی ہے، نہ یہ ہاتھ اور لمس کی قوت جو ہے فیصلہ لے پا رہی ہے. کہ اس وقت یہ سارے اعضاء و جوارے اپنے آپ کو دل کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دل کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں جو تو فیصلہ لے گی اسی کے مطابق عمل کرنا ہے.
یعنی اس باڈی کا در حقیقت جو امام اللہ نے بنایا ہے وہ اس دل کو بنایا ہے کہ جب بھی شکوک و شبہات ہو تو یہ سارے اعضاء و جوارح شکوک و شبہات کے مرحلے میں اس امام جسم سے جا کر رجوع کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں شکوک و شبہات سے باہر نکالے. بھائی مرتبہ ہشام نے کہا وائے ہو تیری عقل پر کہ تو اس ادنا سے جسم کے لیے اس بات کا تو قائل ہے کہ جب انسان شکوک و شبہات میں ہو تو اللہ نے اس جسم کو بھی بغیر ایمان کے نہیں چھوڑا ہے کہ جب انسان شکوک و شبہات میں ہو تو کوئی ہو جو اسے ضلالت سے نکال کر نور کی طرف لے جا سکے, جو گمراہی کی طرف سے نکال کر اسے ہدایت کی طرف لے جا سکے. جب ایک جسم کو بغیر ایمان کے نہیں چھوڑا جا سکتا تو اس پوری کائنات کو خداوند متعال کسی ایمان کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صلوات دیجیے گا محمد. کیسے ممکن ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے, اگر آیات و روایات نہ بھی ہوں عقل انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ہو خداوند متعال کی جانب سے جو انسان کو اس جگہ سے اس جگہ سے متصل کر سکے. آپ کیا پڑھتے ہیں دعائے اللہ میں؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء. اے وہ امام کہ جس نے زمین اور آسمان کو اپنے وجود سے متصل کر رکھا ہے. یہ جہاں سارے فیوزات الہیہ چاہے وہ آسمان سے نازل ہو رہا ہو چاہے زمین اگا رہی ہو, یہ ساری کس کے طفیل میں آ رہی ہے؟ وہ اسی امام معصوم کے صدقے میں آ رہی ہے. لہذا عزیزان گرامی اس مرحلے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان دین کی بات کر رہا ہو, دین میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, لیکن انہی دین میں جو سب سے زیادہ اہم چیز معصومین نے بیان کی ہے وہ ہے ولایت ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام, کہ جو کلیدی نقطہ ہے, جو در حقیقت وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے ساری جو ہے وہ احکام اخلاق اور عقائد کو سمجھا جا سکتا ہے. صلوات دیجیے گا محمد والے لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء جیسی شخصیات کو بھیجا, ائمہ جیسی شخصیات ہمارے پاس موجود ہے, آج زمانے کا امام زندہ ہے الحمدللہ, لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل ہے کہ ہم نام تو لیتے ہیں امام کا, لیکن جب اطاعت کی مرحلہ آتا ہے تو پھر پیچھے نظر آتا ہے. جبکہ کامیابی اس ولایت میں ملنے والی ہے جہاں نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام پر ان کے حکم پر بھی عمل ہو. لیکن ہمارا نعرہ تو رہتا ہے کہ الحمدللہ ہم امام کی بڑی محبت ہے, ولایت کے بڑے قائل ہیں, لیکن ولایت تقاضۂ اطاعت کرتی ہے. یہ ولایت تقاضۂ اطاعت ہے کہ بندہ کتنا ہمارا مطیع ہے. میں اللہ کو ولی مانتا ہوں, بتائیے شیطان اللہ کو ولی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ بالکل مانتا تھا, لیکن کیا صحیح معنی میں ولایت اس کے وجود میں رچی بسی نہیں کاٹی بچی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ولی تو مانتا تھا لیکن اللہ کی ماننے کو تیار نہیں تھا. کتنے تاریخ میں ایسے ہیں جو رسول اللہ کی شخصیت سے واقف تھے, جانتے تھے, حتیٰ کہ یہود کے بارے میں تو قرآن خود کہہ رہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسے واقف ہے ویسے یہ یہود ہمارے رسول سے واقف ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی ولایت کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کتنے تاریخ میں ایسے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ان کے کرامات, ان کے فضائل سب کا اقرار کرتے ہیں, لیکن جب ولایت کا مرحلہ آتا ہے کہ ولی ان کو ایکسپٹ کرو, ان کو ہر اعتبار سے اولا بھی تصرف مانو, تو پھر مرحلہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگتے کہ نہیں یہ وہ چون چرا یہاں وہاں کی باتیں آ جاتی ہیں. لہذا آج اگر اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, ولایت جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے, تو اس ولایت کا سب سے زیادہ جو مرحلہ ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ ہے ولایت کے اس مرحلے کو پورا کریں. وہ مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت کا مرحلہ, کہ ہم اپنے ولی خدا کے مکمل تابع ہیں یا نہیں ہیں, مکمل مطیع ہیں یا نہیں ہیں. اس میں کہ جب تک مکمل اطاعت ہوگی نہیں ولایت کا وہ فائدہ ظاہر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. ایک سلام دیجیے گا محمد والے اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ولی خدا کا لوگ ساتھ دیں تو ساتھ دینے والے کتنے ہی کم کیوں نہ ہو, چاہے ان کی تعداد 71 ہی کیوں نہ ہو, بظاہر کمزور نظر آ رہے ہو, اس جھڑمٹ میں بوڑھے بھی نظر آ رہے ہو, بڑے بھی نظر آ رہے ہو, بچے بھی نظر آ رہے ہو, لیکن چونکہ ولی خدا کے تابع تھے لہذا دنیا سے جانے کے بعد بھی 1400 سال کے بعد آج بھی ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر ولی خدا کا ساتھ دو گے تو ہر دور میں سلام کے لائق بنتے چلے جاؤ گے. ایک سلام دے دیں گے محمد آواز بلند صلوات.
سا مرحلہ ہے جو ہر مرحلے یعنی جسے کہا جائے شاہ کلی جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ ہر تالے کی چابی جو ہے وہ ولایت ہے. اور کون سی ولایت؟ میں بار بار جو چیز پہ آپ کی توجہ کو مرکوز کرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ولایت جو اطاعت کے ہمراہ ہو. صرف معصومین کا نام لے دینے سے کوئی ولایت کا پیروکار نہیں بن جاتا بلکہ معصومین کی سن کتنا رہا ہے, ان کی باتوں پر عمل کتنا کر رہا ہے. اللہ ولی ہے, رسول اللہ ولی ہے, ائمہ اولیاء ولی ہے. تو یہ تینوں ولایت کے مرحلے میں کتنا پابند ہوں, میں خدا کی کتنی سن رہا ہوں. در حقیقت یہ جملہ کہنا شاید وضاحت اور اس کی وسعت کے عنوان سے کہ اللہ اور رسول اور امام, در حقیقت تینوں کی بات ایک ہی ہے. کوئی اس کا کریٹر ہے, کوئی اس کو پہنچانے والا ہے, کوئی اس کا بچانے والا ہے. لیکن در حقیقت وہ نظام جو نظام ہے اسلام ہے, جو دین جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم اسلام کہتے ہیں, وہ در حقیقت ہے وہ قوانین ہے جس کو مجھے عمل کرنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی واجبات کی پابندی کرنا ہے, حرام سے پرہیز کرنا ہے. پوری خلاصہ اطاعت یہ ہے کہ واجبات کا پابند اور حرام سے پرہیز, یہ ہے اطاعت. ورنہ اتنا آسان ہے, کہاں اتنا آسان ہے, کر کے دیکھیے. اور جب اس مرحلے میں آپ نے آپ کو پائیں گے تو پھر دیکھیے آپ کیسے لذت اور کیف محسوس کرتے ہیں دین مبین اسلام پر عمل کرنے کے بعد. پھر جب یہ جو آپ اسلام کو یعنی اس شکل و صورت میں اپنائیں گے, پھر وہ مرحلہ ہوگا جہاں دشمن آپ کے وجود سے خوف کھائے گا, آپ سے وہ کٹرائے گا, بھاگے گا. پھر اس عزا کا جو اثر ہوگا وہ آپ کو چاروں طرف نظر بھی آئے گا. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے اور اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ کی جو بڑی مشہور و معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه, اگر کوئی بندے خدا جناب نوح کے برابر اس دنیا میں عبادت خدا میں زندگی گزار دے, یعنی جناب نوح نے جتنے سال تبلیغ کی ہے 950 سال, یعنی اللہ کسی کو 950 سال کی زندگی دے اور وہ 950 سال اللہ کی عبادت میں لگا دے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحَدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ اسے کو احد کے برابر جو ہے سونا دے دے اور وہ سب کا سب خدا کی راہ میں انفاق کر دے, راہ خدا میں خرچ کر دے. وَمُدَّ عُمْرُهُ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ, اللہ اسے اتنی عمر عطا کرے کہ اپنے پیادہ یعنی پیدل جو ہے وہ 1000 حج کرے. ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَظْلُومًا, اس اعزاز کے بعد اگلا اعزاز یہ ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومانہ حالت میں مارا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے اعزاز ہو گئے. جناب نوح جیسی عبادت یعنی ان کی تبلیغ 950 سال کی عبادت ہے, کوئی احد کے برابر جو ہے وہ سونا رائے خدا میں انفاق کر چکا بندے خدا, 1000 حج پیدل کر چکا, صفا و مروہ کے درمیان شہید ہونے کا مرتبہ بھی حاصل ہو گیا. اس کے باوجود پیغمبر فرما رہے یا علی ثم لم يعالج یا علی, ہے علی اگر آپ کی ولایت, آپ کی محبت آپ کو اولا بے تصرف کو نہیں مانتا میرے بعد, اگر وہ لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخلها, تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. ایک سوال دیجیے گا محمد والے کیوں ایسا کیوں کیا آخر؟ اس لیے کہ جو دین جناب آدم سے چل کر رسول اللہ تک آیا تھا وہ دین رسول اللہ نے غدیر کے ذریعے سے مولا کائنات کے حوالے کیا تاکہ اس سلسلے کو قیامت سے موڑا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ اگر تمہیں دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے, تمہیں دنیا میں ظالمین اور جابرین کا مقابلہ کرنا ہے, تو دیکھو اس کا راستہ وہی ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں تو غدیر سے ہو کر جانا, ثقیفہ کی طرف نہ جانا. توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر غدیر سے ہو کر مولا کائنات کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اگر قیامت کے مرحلے کی طرف آگے بڑھو گے تو ہر دور کا ظالم اور جابر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کر نظر آئے گا. اور اگر کسی کو شک ہو جو موجودہ جو جنگ اس کو ملاحظہ کر لے کہ جو غدیری اسلام رکھتے تھے ان کے سامنے کیسے دشمن نے دم توڑ دیا, اور جو ثقیفائی اسلام تھے وہ آج بھی خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سوال دیجیے گا محمد والا. غدیر آپ کو کیا دے, غدیر آپ کو دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہنا سکھاتی ہے. یہ عزاداری کیا ہے آخر, یہ عزاداری کیوں منعقد کرتے, یہ در حقیقت پیغام ہے, یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں وہاں پر. سید الشہداء کی اس فاتحے کا در حقیقت اعلان کرنا ہے کہ سید الشہداء جنگ میں جیتے در حقیقت,
سید الشہداء کے اس مقصد کو بیان کرنا کہ سید الشہداء نے اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن ظالم کے مقابلے میں سر کو نہیں جھکایا۔ یہ وہ پیغام ہے سید الشہداء کو جو ہمیں درد کرنا ہے۔ کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمیں مظلومین کی حمایت کرنا ہے، ہمیں ظالمین کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں ظالمین کے مقابلے میں آواز اٹھانی ہوگی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کس طریقے سے دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ عالم اسلام کا مرحلہ ہو چاہے عالم تشیع کا مرحلہ ہو، دونوں ہی محاذ پر دشمن جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اسلام کو مٹا دینا چاہتا ہے، تشیع کو ختم کر دینا چاہتا ہے، مستقل جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، انہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ غزہ کے مسلمین کا حال دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر پورا عالم اسلام خاموشی کی چادر اوڑے ہوا ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ کتنے بے غیرت ہیں یہ افراد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس چونکہ سید الشہداء کا مشن نہیں ہے، سید الشہداء نے جو قیام کیا ہے، جو قیام کربلا ہے، اب آپ سمجھے کہ کیوں دشمن آپ سے کربلا کو چھیننا چاہتا ہے، فکر سید الشہداء کو چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی سر اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف فکر حسینی ہے، اور فکر حسینی جب تک دنیا میں باقی رہے گی ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہمارا استعماری نظام ہے، جو ہمارا استعماری نظام ہے، جو طاغوتی نظام ہے، اس نظام کو ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ اس اس قانون کو اگر نافذ کرنا ہے تو کربلائی نظام کو پہلے ختم کرنا ہوگا، فکر سید الشہداء کو مٹانا ہوگا، کربلا کو ختم کرنا ہوگا۔ لہذا وہ کربلا کو ختم کرنے کے در پر ہے، وہ فکر سید الشہداء کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کی حفاظت کرے، گرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا کی ہم کیا حفاظت کریں گے، کربلا نے ہماری حفاظت کی ہے۔ یہ عزاداری ہم سے نہیں باقی، ہم عزاداری سے باقی، ہم تو عزاداری سے درس لیتے ہیں، ہم نے تو عزاداری سے سیکھ لی ہے، ہم نے تو عزاداری سے در حقیقت زندگی جینے کا اور مرنے کا سلیقہ دونوں اس عزاداری سے حاصل کیا۔ ایک سلوار رکھ کے کھانا کا وہ مسئلہ ہے، اور آپ ایسا وہ سارے جو ہے وہ چیز خدمت میں اس کی کوئی اتنا کرنے سے خطرہ تھا کہ سارے ضروری نہیں گئے اسے کی روایت بھی ہے، اگر نوازا ہے تو بالکل یہ مہمان نوازی اپنے مقام اللہ اور دولت کو سمجھنا چاہیے۔ بھی تھا وہ حاضر کیا، حاضر کرنے کے بعد شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے بعد یہ سارے فقراء جو ہے وہ پھر اپنے گھر چلے گئے جہاں بھی رہتے تھے۔ دنوں کے بعد دیکھا سید الشہداء پھر وہیں سے گزر رہے ہیں، پھر یہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ فرزند رسول بسم اللہ، لیکن آج امام حسین کہہ رہے کہ نہیں میں آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں۔ اچھا فرزند رسول اس کا مطلب کیا وہ اتفاقی کوئی واقعہ تھا کہ اس دن آپ بڑا خوش تھے، معاذ اللہ کہ اس دن خوش تھے لہذا آپ کا دل چاہا کہ آپ نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا اور آج کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ کہا کہ امام معصوم ہوں، چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو، لیکن آج میرا خدا اس عمل سے راضی ہو، کوئی ناراض ہو کی نگاہ میں صرف رضاعت خدا ہے کہ میرا خدا راضی رہے، بندہ راضی رہے یا نہ رہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے یہ ہے عزاداری کا پیغام، یہ ہے سید الشہداء کا پیغام کہ میں جو بھی کام کروں وہ خدا کی رضاعت کے لیے کروں، خدا کو خوش کرنے کے لیے کروں، جس سے معصومین علیہ السلام راضی ہوں۔ میرا ایک ایک عمل امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، یقین ہے میرا اس بات پر، حدیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں کہ معصومین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ جب معصومین عمل کو دیکھ رہے ہیں، خدا عمل کو دیکھ رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس میں ریاکاری، دکھاوا، کسی کو پیچھے کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہاں صرف ایک چیز ہے، وہ ہے خلوص، وہ ہے رضاعت خدا، وہ ہے رضاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر اس دین کے اس ایک پیغام کو قوم کا ایک ایک بچہ سمجھ لے تو نہ جانے کتنے مشکلات سے ہمیں رہائی مل جائے گی، کتنے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مشکل یہیں پر ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ انسان کو اس مرحلے میں کام کرنے دیتا ہی نہیں ہے۔
وہ جو شیطان نفس امارہ کی صورت میں اس وجود میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ورگلاتا رہتا ہے کہ اچھا ابھی بتاتا ہوں یہ حصہ دو لو میرا یہ حصہ تمہارا یہ ذاکر دو لو میرا یہ ذاکر تم نے 100 کو کھلا دو لو میں 200 کو کھلاؤں وہاں مسابقی کی صورت پیدا کر دی جاتی ہے وہاں خروج سے انسان دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے لہذا اذان کے جو جسے کہا جائے روحی کیفیت ہے وہ روح ہے اگر اس دین سے اگر آپ اخلاص کو نکالے تو شاید دین بے روح رہ جائے گا ایک سوال دیجیے گا محمد والا لہذا عزیزان گرامی اس چیز کو جتنا جلدی ہم درک کر لیں کہ ہمیں دین کی نصرت کرنی ہے اور نصرت کیسے ہوگی دین کی نصرت ہوگی واجبات پر پابندی اور حرام سے پرہیز اور یہ چیز صرف امام بارگاہ اور مسجد تک کے لیے نہیں ہے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ واجبات اور حرام کا مطلب صرف مسجد اور امام بارگاہ تک ہے کہ مسجد میں جاؤ تو وہاں واجب کرو حرام کوئی چیز نہیں کرنا ہم کو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مسجد میں کوئی جھوٹ بولتے ہیں بھائی مسجد یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا کوئی نکل کر باہر جھوٹ بولتا ہے رکو تم نے ایک بولا میں 2 بولوں گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں صرف جھوٹ بولنا جو ہے حرام ہے باہر نکل کر جھوٹ بولنا جائز ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں بیٹھے تو یہاں کوئی غلط کام نہیں کیا باقی باہر دنیا بنی ہی غلط کام کے لیے ہوا اس کے لیے لہذا اس نے اپنے دین کو ڈیوائیڈ کر دیا کئی حصوں میں کہ یہاں دیندار بننا یہاں بے دینی کے ساتھ بھی چلے گا یہاں تھوڑا سا دین چاہیے یہاں سے تھوڑا سا کٹ بھی مار کے نکل جائے جیسے آج کی بامبے کے زبان میں کٹ پیس اور کیا شارٹ کٹ دنیا بھر کا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بولی جاتی ہیں وہ سب جو استعمال کرنے کی فکر میں لگا ہوا دین کے معاملے میں جبکہ خداوند متعال کہہ رہا ہے جیسے تم مسجد میں دیندار ہو ویسے تمہیں ہم گھر کے باہر گھر کے اندر ہر جگہ پر ویسی دینداری تم سے مطلوب ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں دیندار بنو گھر کے اندر دیندار نہ بنو فلاں جگہ جاؤ شادی میں تو وہاں بے دینی اختیار کر لو فلاں جگہ کسی فنکشن میں جاؤ تو وہاں بے دینی نہیں ہر جگہ دین ہر وہ جگہ جہاں تمہیں یقین ہے کہ خدا کی نگاہیں پہنچ رہی ہے وہاں پہ دین پر عمل ہونا ہاں کوئی جگہ تم نے ایسی بنا رکھی ہے جہاں خدا کی نگاہیں نہیں پہنچ رہی تو پھر وہ اور بات ہے ایک سوال دیجیے گا محمد والے یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اس نے کہا کہ فرزند رسول میں جب گناہ کے ماحول میں اپنے آپ کو پاتا ہوں تو برداشت نہیں کرتا ہوں میں گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں یعنی کہنے کا مقصد یہ کہتا ہے کہ 4 لوگ جب غیبت کرتے دیکھتے تو میں کہتا ہوں میں پیچھے پیٹتی بڑھتا ہوں انہوں نے 4 برائی کی تھی 2-4 برائی میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس میں کہ یہ لو سونے پہ سہاگا نور اللہ نور کی منزل ہو جائے تم نے اس کی جو تھوڑی بہت عزت رکھی تھی میں وہ سب جو ہے اس کو نیلام کرتا ہوں کیونکہ مل بانٹ کے جو ہے وہ ثواب جاریہ میں شرکت دیتا ہوں لہٰذا میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کا اپنا سہم جو دے دیتا ہوں وہاں پر حصہ میں نہیں برداشت کر پاتا ہوں لہٰذا ایسا کریے کہ آپ مجھے گناہ کی اجازت دے دیجیے اور اس کے بعد فرزند رسول نے جو سب سے اس میں 5 پوائنٹ بتایا تھا اس میں 1 پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لے کہ جہاں خدا کی نگاہیں تجھے نہ دیکھ رہی اور جب یہ مرحلہ آئے گا تو تجھے جو ہے وہ تب سمجھ میں آئے گا کہ دین جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے بس عزیزان گرامی خلاصہ عشرہ مجالس سے نکلا کہ دین میری زندگی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس دین میں صرف زبان چلانے سے کام نہیں ہوگا بلکہ دین کے جو مطالبات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ عمل میں لانا ہوگا بس اور اگر انسان اس چیز کو درک کر لے تو پھر انسان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ امام حسین کے لیے یہ بات بالکل آسان ہو جائے گی آپ کے لیے کہ اگر ہر کام دین کے لیے ہو رہا ہو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہو تو پھر جب یہ راوی لکھے کہ جب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں شہادتیں پیش کر رہے تھے تو انداز یہ تھا کہ جیسے جیسے شہادتوں کو پیش کر رہے تھے ویسے ویسے سید الشہداء کے چہرے کا نور جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اس لیے کہ امام حسین یہ جانتے تھے کہ دین سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دین وہ ہے جسے 1,24,000 انبیاء نے اپنے خون سے سینچا ہے اتنی آسانی سے تو سید الشہداء اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے لہذا اس دین کی بقا کے لیے اکبر جیسے بیٹے کو قربان کرنا پسند کیا اس دین کو بچانے کے لیے علی اصغر جیسے معصوم بچے کی قربانی دے دی اس دین کو بچانے کے لیے 34 سال عباس جیسے بھائی کی قربانی کو برداشت کر لیا
اس دین کو بچانے کے لیے جملہ عرض کرو، جناب زینب اور ام کلثوم جیسی بہنوں کے پردے کا لٹ جانا برداشت کیا، لیکن دین پر آ جائے یہ برداشت نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ حافظ و کاش کہ ہم اس قربانی سید الشہداء کی عظمت کو سمجھے، اس مقصد کو در کر سکیں کہ امام حسین کے لیے ہر چیز کربلا میں آسان نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی اس امتحان میں کامیابی کی مرحلے آ رہا ہے۔ لیکن عزیزوں اس کے باوجود راوی کربلا کہتا ہے کہ کربلا میں دو جگہ ایسی آئی کہ جہاں امام حسین ٹوٹتے نظر آئے، امام حسین کے چہرے پر آثار شکستگی نمودار ہوا۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب حبیب نے اپنا آخری سلام پیش کیا، اے فرزند رسول اپنے دوست کا آخری سلام قبول کریے۔ راوی کہتا فبان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی نمودار ہو گئے۔ ایک مرحلہ وہ تھا، اور دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب 34 سالہ کڑیا جوان نے فرات کے کنارے سے آواز دی اے آقا ارے عباس کا بھی سلام آخر قبول کریے۔ راوی کہتا فبان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے سے آثار شکستگی نمودار ہوئے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے عزیزو۔ جب حبیب نے آواز دی تھی تو صرف چہرے پر آثار شکستگی تھے، لیکن جب عباس نے آواز دی ہے تو چہرے پر آثار شکستگی بھی ہے اور کمر کی ٹوٹنے کا اعلان بھی ہے۔ الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تم کیا گئے حسین کی کمر۔ اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزو بڑا سخت مرحلہ تھا خدا کی قسم حسین ابن علی کے لیے کہ عباس جیسے بھائی کو گوا دے، لیکن عباس بھی تو معرفت امام رکھتے ہیں۔ عزیزو کبھی اس مسئلے کو اس رخ سے سوچو، اب تک آپ نے یہی تو سنا ہے کہ جناب عباس نے وصیت کی ہے کہ آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ چچا کو بھتیجے سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی نہ پہنچا سکا۔ لیکن عزیزوں کبھی اس رخ سے آپ نے سوچا جس عباس نے اپنے کانوں سے حسین ابن علی کی آواز سنی ہو الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس ارے تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وہ عباس کیسے برداشت کرتا کہ جس کی کمر خمیدہ ہو وہ آخر میرے جنازے کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ لہذا وصیت کا سہارا لے، اے آقا میرے جنازے کو نہ لے جائیے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اب آپ کو جنازہ اٹھانے کی طاقت آپ کے جسم میں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حافظو حسین یہ سارے مرحلوں کو طے کر کر اب اس رخصت آخر کے لیے آئے ہیں کہ جس کے لیے آیت اللہ مرشدی نجفی خود وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا جنازہ تیار ہو تو میرے جنازے کے میرے امامے کے ایک کپڑے کو منبر حسینی سے باندھنا، دوسرے رخ کو میرے تابوت سے باندھنا اور امام حسین کے رخصتی کے مسائل کو پڑھنا۔ کسی شاگرد نے پوچھا آقا اتنی ساری مصیبتیں امام حسین پہ پڑی ہے، آخر آپ رخصتی کے مسائل کیوں کرنا چاہتے؟ تڑپ کے کہتے تمہیں نہیں پتا، ارے جب علی اکبر گئے تو بیویوں کو ڈھارس تھی حسین زندہ ہے، جب بھی کوئی شہید گیا بیویوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ابھی آقا حسین زندہ ہے۔ لیکن اے دوستو اے شاگردو ارے جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اب بیویوں کو یقین ہو چلا تھا کہ ہماری چادریں سلامت نہ رہے گی، خیموں میں آگ لگے گی، بچوں کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ امام حسین آئے ہیں رخصت آخر کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے نہ کسی راوی میں یہ دم ہے کہ حسین کی رخصتی کو بیان کر سکے، پر اتنا راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، کوئی ہے حسین نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے، کوئی ہے جو دامن پکڑ کے کہہ لیتا ہے، کوئی دامن پکڑ کے کہہ لیتا ہے۔ علامہ جوادی توبہ صاحب پڑھتے ہیں اگر کوئی بڑا ہوتا تو امام حسین کا بازو پکڑ کر کھینچتا، عجب نہیں حسین کے بچے ہو، عجب نہیں سکینہ ہو جو دامن سے لپٹ جاتی ہے بابا، ارے صبح سے جو گیا وہ واپس نہ آیا، اے بابا خدا کے واسطے نہ جائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو حسین
لیجیے میں نے سارے مرحلوں کو چھوڑا. میرا نہیں فرماتے نہ حسرا تھا کوئی شاہ کربلا ہی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. عزیزو عجب بے کسی کا عالم تھا حسین ابن علی کا. ارے آپ جب بھی خیمے کے باہر قدم رکھتے تھے کوئی گھوڑا لے کے آگے بڑھتا, کوئی زیر پکڑتا تھا, کوئی بازو کو تھامتا تھا, کوئی ہاتھوں کو بناتا تھا کہ آگا پیر کو رکھیے آپ کو سوار کروں. لیکن آج عجب بے کسی کا منظر ہے. فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. نہ عباس نظر آ رہے ہیں, نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں, نہ مسلم, نہ حبیب, نہ بریر, نہ حافظ. جب کوئی نظر نہ آیا تڑپ کے کہتے ہیں وَيَا فُرْسَانَ الْحَيْدَا, اے میرے شیرو, اے میرے جانبازو, ارے حسین آیا ہے, کیا تم نے کوئی نہیں جو میرے گھوڑے بنا سکے. اجرکم اللہ. عزیزو خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. لیجئے امام حسین رخصت آخر لے کر میدان کارزار کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک بچی کی آواز آئی, آقا اے بابا رکیے, اے بابا تھوڑا رکیے. ایک مرتبہ امام حسین نے پلٹ کے دیکھا 4 سالہ بچی بڑی تیزی سے بابا رکیے. امام حسین نے کہا میرے لال میں نے تو تمہیں رخصت کر دیا تھا. کہا نہیں بابا اتریے, آپ گھوڑے سے نیچے آئیے. امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے. کہا بابا جلدی زمین پہ بیٹھیے, یہ خطابت کے جملے نہیں, یہ مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں. امام حسین بیٹھ گئے. شہزادی نے کہا اے بابا مجھے اپنی آغوش میں لے لیجئے. اے آقا ایک مرتبہ, اے بابا ایک مرتبہ مجھے پیار کر دیجئے. اے بابا جب نہیں کہنا چاہیے, ایک مرتبہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے مسلم کی یتیمہ پہ ہاتھ پھیر. حسین نے کہا اے میری بچی سکینہ, ارے ابھی تیرا بابا ابھی تیرا بابا زندہ ہے. لیکن حسین آئے, میدان کارزار میں آئے. حافظ و مرحلہ بھی آیا جب میرا آداب زہرا کا لاڈلا گرا. حافظ و عجبنی ماں کی آواز آ رہی ہے, اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو, اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین. وہ مرحلہ آیا کہ وعدے کو وفا کا مرحلہ آ گیا. وہ ایک مرتبہ زمین کربلا ہلی, بہن دوڑی ہوئی باہر آئی, بھیا کہیں نہ جانے کا وہ شبر جالے سنانا صدرے, شبر ہے نصیب حسین پہ. عزیزو لیجئے امام حسین شہید ہو گئے. اب وہ مرحلہ آیا کہ خیموں کو لوٹا جانے لگا. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. ہاں سید سجاد اٹھو, اے میرے نام اٹھو, آخر ہماری ذمہ داری کیا ہے. اے پھوپھی اماں آپ عالم ہے, غیر معلمہ ہے, اسی عالم میں باہر نکلیے, جان کا بچانا واجب ہے. امامت کو جلتے شولوں سے زینب کبریٰ باہر لے کر آ گئی. عزیزو اب وہ قیامت کی منزل آئی کہ فضا دوڑی ہوئی آئی. اے بی بی اب گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے تاکہ زہرا کے نال کے جنازے کو پامال کیا. اللہ اللہ کیسی مصیبت تھی. عزیزوں میں نے ختم کیا. لیجئے 11 محرم آ گئی. یہ قافلہ اس جگہ سے گزارا جانے لگا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. عزیزوں سید سجاد نے خدا کسی بیٹے کو منظر میں لکھا ہے جو جناب سید سجاد نے کہا ہائے جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا جنازہ کربلا کی جلدی زینب کبریٰ نے سمجھایا, اے میرے لال سید سجاد, ارے تم امام ہو, ساری چیزوں سے واقف ہو, انشاءاللہ تم خود جنازوں کو دفن کرو گے. عزیزو لیجئے یہ اتنا بڑا قافلہ جو بنی اسد کی شکل میں آج جلوس کی شکل میں نکلے گا, یہ کس کی یاد میں نکل رہا ہے. عزیزو وہ دفن شہداء کی یاد میں ہے. اے مولا ارے کربلا میں اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کی نصرت میں پہلے تو اپنی جان کو قربان کر دیتے, لیکن اگر قربانی نصیب نہ ہوتی تو اللہ سے دعا تو ضرور کرتے کہ خدایا کم سے کم دفن شہداء میں شرکت کا موقع. عزیزو قافلہ بنی اسد کے لوگ آئے,
انہوں نے دیکھا امام حسین نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو دفن کر دینا، لیکن کیا دیکھا کہ شہداء کی لاشیں تو ہے لیکن لاشوں پہ سر نہیں ہے. آخر کیسے شناخت ہو کہ کون سا لاشا کس کا ہے؟ آخر ہم کیسے دفن کرے؟ کیا دیکھا کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، ایک نوجوان آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد کیا گھبراہ ہوئی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. لیجئے کہ جنازے کو دفن کرنے لگے اور اس کے بعد جب امام حسین کے جنازے کو دفن کیا، جنازے کو دفن کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا جنازہ ہے، کہا اسے سینہ علی اصغر کو، سینہ جناب علی اصغر کو سینہ امام حسین پہ رکھ دو. اور اپنے بابا سے بڑی محبت کرتا تھا، وقت آخر تیر کھایا ہے. عزیزو اور قبر کو بنا کر لکھتے حاضر قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ تشہدہ. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. اب بنی اسد نے سوچا کہ شاید ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لیا، لیکن ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے رکو، ابھی ایک جنازہ باقی ہے، چلو فرات کی طرف چلے. اے آقا فرات میں کس کا جنازہ ہے؟ کہا میرے چچا بنی اسد کے لوگ پڑھے. میں نے علماء کو پڑھتے ہوئے سنا بنی اسد کے لوگ جب جنازے کے پاس پہنچے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اے آقا ایک سوال کریں گے. کہا کیسا سوال؟ کہا ہم نے تو سنا تھا 5 بڑے رحیم و شہید تھے، ان کا قد بڑا لمبا تھا، یہ جنازے کی شکل و صورت تو کچھ اور بیان کر رہی ہے. وہ امام نے کہا کہ کہا تمہیں نہیں پتا، جب میرے بابا میرے بھاؤ چچا کے جنازے کو چھوڑ کر خیمے کی جانب بڑھے، چاروں طرف سے اشیاء تلوار لے کر لاشیں حسین فرما کر رہے تھے. عزیزوں مرن آیا، لیجئے لاشیں عباس کو قبر کے حوالے کیا. عجب نہیں سید سجاد نے اپنے چچا کے سینے پہ سر رکھے گا. اے چچا، ارے آپ تو چلے گئے، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لیا، لیکن ہائے آپ کا بھتیجا، آپ کی بہنوں کو بے مخرہ ہو جا کر کربلا سے کوفہ لے جانا پڑا. اے چچا، یہ وہ مصیبت کا مرحلہ تھا جو آپ کے بھتیجے نے آپ کے لیے